اپنی سیٹ پر اس کے بعد بیلجیم سے تشریف لائے ای یو پاک فرینڈشپ فیڈریشن کے چیئرمین، ان کی جو خدمات ہیں وہ بھی میں بیان کروں گا، لیکن سب سے پہلے آپ کی بھرپور تالیوں میں وہ اپنی سیٹ پہ تشریف لائیں محترم جناب چودھری پرویز اقبال لوسر صاحب۔ آپ کے ہمارے پاکستانی کمیونٹی کے قابل عزیز، پاکستانی کمیونٹی کا کوئی بھی فنکشن ہو، کوئی بھی پروگرام ہو، پاکستان کے حوالے سے ہو یا ہمارا کوئی مذہبی پروگرام ہو، تو اس میں اپنی شرکت کو یقینی بناتے ہیں، ویلفیئر کونسلر ہیں، لیکن اس وقت ان کو چارج دیا گیا ہے کہ وہ ہمارے کونسل جنرل ہیں۔ آپ کی بھرپور تالیاں جناب محترم محمد اسلم خان غوری صاحب۔ اور آج جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کے یہ خوش رنگ چہرے اپنے ساتھ مسکراتے لیے بیٹھے ہیں صرف اس لیے کہ جو ہمارے معزز مہمان پاکستان سے تشریف لائے ہیں ان کا استقبال کرنے کے لیے اہل بارسلونا آنے والے مہمانوں کا کس طرح استقبال کرتے ہیں یہ تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ اسپین کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ آن ڈیوٹی پاکستانی اتھارٹی آج پاکستانی کمیونٹی میں موجود ہے۔ اس سے پہلے اتھارٹیز تشریف لائی لیکن وہ اپنے سرکاری دوروں کے بعد میڈٹ سے واپس چلی گئی، اور آپ کے اور ہمارے درمیان اس وقت جو شخصیت بیٹھی ہیں، میں چاہوں گا کہ ان کی آمد پر، پاکستانی کمیونٹی کو اتنا ٹائم دینے پر اور ای یو پاک فرینڈشپ فیڈریشن کی دعوت پر بارسلونا تشریف لانے پر جو انہوں نے قیمتی وقت اور قیمتی لمحات ہمیں دیے ہیں، اس کے لیے ہم سب کھڑے ہو کر اور تالیوں سے استقبال کریں گے گورنر پنجاب محترم جناب ملک محمد رفیق رجوانہ صاحب کا۔ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں۔ محترم احسان اللہ۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں سعادت کی دعوت دوں گا محمد شمریز تارڑ کو کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں۔ تو جب نعت رسول مقبول کے بعد سب کو سبحان اللہ کہنا ہے، ایک دفعہ سب سبحان اللہ ضرور کہہ دیں تاکہ محفل بابرکت ہو جائے، کیونکہ آج عید میلاد النبی کے جلوس بھی ہیں اور سب بابرکت لوگ بیٹھے ہیں۔ آپ کی اور ہماری پہچان ہم دیار غیر میں ہوں، کسی جگہ پہ بھی ہوں، ہمارا پاکستانی پاسپورٹ اور ہمارا پاکستانی قومی ترانہ ہی ہماری پہچان ہے۔ اس کے احترام میں ہمیں باادب کھڑا ہونا ہے، اور قومی ترانے کے لیے، کیونکہ اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ محفل ادھوری ہے، قومی ترانے کے لیے سب لوگ باادب احترام میں اس کے قومی ترانے کے کھڑے ہوں۔ بہت شکریہ۔
حیدری صاحب آپ ابھی اس طرح جا نہیں سکتے. سیف دکھیے دی گل دکھیا سندا تے سکھیے نو کی خبراں یار جنا دے موت نے مارے او تک تک روندے قبراں وطن پاندے پھیرا نیکا نال جے نیکی کری تے عمرہ نہیں بھولاں دے بے اصلاں نال نیکی کری تے الٹا چامر والے سادی گلیاں مارا کے تے نہیں مناسب کرنی میٹھی کھیر پکا محمد تے چاکو تیاں گے ترنی جس کر آون جاون ہووے او تے جائے وانگ پراواں آنا کعبہ جائیے اوتھے تے رکھیے نیک نگاواں عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. اب میں چاہوں گا کہ استقبالی کلمات کے لیے ہمارے نوجوان بزنس مین، سب سے کم عمر بزنس مین ہیں، اسٹڈی بھی کر رہے ہیں، اپنا امپریسر، تو میں چاہوں گا کہ وہ گورنر صاحب کے لیے، ہمارے جتنے مہمان آئے ہیں ان کے لیے، اور آج کے اس پروگرام کی جو سجاوٹ نظر آ رہی ہے، جو چہرے نظر آ رہے ہیں، ان کے لیے استقبالیہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں چودھری متین امتیاز. السلام علیکم. ہم آج ایو پاک فرینڈشپ فیڈریشن اسپین کے پلیٹ فارم سے منعقد کردہ یوم قائد اعظم سیمینار بارسلونا میں بطور مہمان خصوصی عزت مآب گورنر پنجاب جناب محمد رفیق راجوانہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. حکومت پاکستان کے نمائندے کی حیثیت سے محترم گورنر پنجاب کا بارسلونا کی کمیونٹی میں موجود ہونا تارکین وطن پاکستانیوں کی اپنے ملک سے محبت اور پاکستانی عوام کی جانب سے اور سیاسی پاکستانیوں سے والخانہ محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے، جس کے لیے ہم گورنر پنجاب اور اسپین میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے دل کی عطا گہرائیوں سے شکر گزار ہیں. شکریہ. ہم ہونے کی دعوت دینے لگا ہوں. ان کے بارے میں یہ بتا دوں کہ گجرات سے وہ جب چلے پاکستان سے بیرون ملک کے لیے تو اذیتیں برداشت کرتے. جب وہ اپنی منزل پر پہنچے تو انہوں نے اپنی اذیتوں کو ہمیشہ یاد رکھا اور یہ فیصلہ کیا کہ
کوئی ایسا پلیٹ فارم ضرور بنایا جائے کہ جس پر آنے والے لوگ اذیتیں برداشت نہ کریں، ان کے سماجی کام ہوں، معاشرتی ہوں، فلاحی ہوں، ان کو مخلصانہ طریقے سے بغیر لالچ کے کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے بیلجیم کے کیپٹل برسلز میں EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن کا کے پلیٹ فارم سے اپنے کام کا آغاز شروع کیا، اور وہ کام پھیلتا پھیلتا آج پورے یورپ میں جانا پہچانا جا رہا ہے۔ ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پاکستان میں حالیہ ان کے جو کام ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ جب وہ تشریف لائیں تو قائد اعظم ڈے کے حوالے سے، قائد اعظم سیمینار کے حوالے سے، اور EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن کا اسپین میں اجرا کیوں کر ضروری تھا، اس کے بارے میں وہ ضرور تفصیل سے بات کریں۔ دوسرے ملک سے آئے ہیں لیکن اپنے ہیں، اور اپنوں کا استقبال کیسے کیا جاتا ہے یہ آپ کی بھرپور تالیاں بتائیں گی۔ تالیاں ضرور دل کھول کے بجائیں جناب چودھری پرویز اقبال لوسر صاحب کے لیے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز میرے کائنات کے نقول سے کروں گا۔ دنیا میں جیو تو دنیا والے تمہارے مشتاق بن جائیں، جب مرو تو تم پہ روئیں۔ دنیا میں اس شان و شوکت سے جیو جیسے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، آخرت کی تیاری یوں کرو جیسے کل مر جانا ہے۔ سب سے پہلے حاضرین محفل کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اور آج کی ہماری محفل میں عزت مآب CG کونسلیٹ بارسلونا اسلم غوری صاحب اور پاکستان سے آئے ہوئے ہمارے مہمان خصوصی گورنر پنجاب عزت مآب جناب ملک محمد رفیق رجوانہ صاحب کو میں دل کیا تھا گرائیوں سے یورپ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد آج میں یہاں پر اسپین میں سالوں سال سے میں آ رہا ہوں۔ جناب گورنر صاحب، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ پاکستانی ہیں، ان میں یہ جو ہے مذہب کوئی سیاسی جماعت کو بلا تار چھوڑ کر یہ پورے کا پورا پاکستان آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا سہرا جو ہے یہ ایک نان پولیٹیکل آرگنائزیشن جو ہے EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن اسپین جو ہے اس کو جاتا ہے۔ اور آپ میرے دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں، اگست میں ہم پاکستان میں تھے، چودھری امتیاز دوران جو کہ EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن یورپ کے صدر ہیں، انہوں نے گورنر صاحب کو یہاں کی دعوت دی، اور آج اس دعوت کے نتیجے میں گورنر صاحب ہم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں گورنر صاحب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اور دوسرا، آج جو ہم حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا 139واں یوم پیدائش منا رہے ہیں، میں آپ لوگ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ قائد کا پاکستان جو ہے، یہ ہم اوورسیز پاکستانی جو بیٹھے ہوئے ہیں، انٹرنیشنلی جو پاکستان کا امیج ہے اس کو ٹھیک کرنے میں آپ میں سے ہر کوئی پاکستان کا سفیر ہے، ہر کوئی پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں، یہ میں آپ کو بتا دوں، ابھی پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ انٹرنیشنلی جو پاکستان ویسٹرن میڈیا پاکستان کے خلاف پراپوگنڈا کر رہا ہے، نہ کبھی کوئی پاکستانی دہشت گرد تھا، نہ کوئی پاکستانی دہشت گرد ہے، نہ کوئی پاکستانی دہشت گرد ہوگا، بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہونے والا ملک پاکستان ہے۔ لیکن انٹرنیشنل میڈیا ہم لوگوں کے خلاف یہ پراپوگنڈا کرتا ہے، اس پراپوگنڈے کو روکنا آپ نے ہے، کیونکہ جب تک آپ پاکستانی نہیں بنیں گے آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب تک آپ اپنی ذات سے نہیں نکلیں گے، یہ سیاسی جماعتوں سے نہیں نکلیں گے، ہم پاکستان کو یہاں ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک وعدہ دیتا ہوں کہ آپ نے صرف اور صرف پاکستانی بننا ہے اور پاکستان کا ہمت بلند کرنا ہے، یہاں کے عواموں میں پہنچنا ہے۔ اور یہ میں آپ کو خوشخبری دوں، میرا یہ ایمان کہتا ہے انگلینڈ کے بعد سب سے پہلے یہاں کی پارلیمنٹ میں پہنچنے والے لوگ ہیں وہ اسپین سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ابھی شفقت علی رضا نے کہا یہ EU پاک فرینڈشپ بنانے کی ضرورت اسپین میں کیوں محسوس ہوئی۔ آپ کو یہ میں بتاؤں، EU پارلیمنٹ میں 28 ملکوں کا جو کیپٹل ہے یہ برسل ہے، وہاں سے تیسرے نمبر پہ جو پارلیمنٹیرین ہے وہ اسپین سے ہیں،
اور ہم لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے برسل میں تو ہم ان کو مل لیتے ہیں، لیکن یہ یہاں پر بنانے کا ایک مقصد یہ ہے، اسپینش میں اسپین کے جو ادارے ہیں ان میں پاکستان کا امیج جو ہے، صاف امیج اور صحیح چہرہ جو ہے، ان لوگوں میں بیٹھ کر ان کو اپنے پاس بلا کر ان کے لیے یہ ادارہ بنا ہے، یہ غیر سیاسی ہے۔ بلکہ ایک چیز میں آپ کو کہتا ہوں، یہ جو EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن ہے یہ ہر پاکستانی کی ہے جو پاکستان سے محبت کرتا ہے، اور اس میں کوئی یہ آپ نہ رکھے کہ فلاں فلاں، آپ سب اس کے ممبر ہیں اور آپ کو اس کو کامیاب کرنا ہے۔ اگر یہاں پر یہ غیر سیاسی کو پلیٹ فارم کامیاب ہوگا تو پاکستان کامیاب ہوگا۔ ابھی پاکستان میں جو بات حقیقت میں اوورسیز پاکستانیوں کے طور پر میں آپ کو دل کی بات کہتا ہوں، چودھری نثار علی خان، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آج تک 67 سال میں کوئی پاکستانی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کسی نے اتنا بڑا سٹینڈ نہیں لیا، بلکہ یورپین ممالک سے پاکستانیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح سے پکڑ کر جال میں بٹھا کر پاکستان ڈپورٹ کیا جاتا تھا، لیکن اس مرد مجاہد نے خدا کی قسم یورپین کمشنر کو سامنے بٹھا کر کہا کہ یہ جو کانٹریکٹ ہے اس کو میں ختم کرتا ہوں کیونکہ میں اپنے پاکستانیوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ یہ 13 نومبر کا جو واقعہ ہوا پیرس میں، اس کی جتنی بھی ہم مذمت کریں، ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، بلکہ دہشت گردی ہمارے اوپر، پاکستان کے اوپر ہو رہی ہے۔ چودھری نثار علی خان نے اپنے سفارت خانوں کو یہ کہا کہ پاکستانیوں کو وہاں پر جو بھی مشکلات ہوں گی وہاں پر پاکستانیوں کی مشکلات کا حل کیا جائے۔ ہم لوگوں کو ایسے اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ پارٹیوں سے نکل جائیں، ابھی پاکستانی بن جائیں، کیونکہ جب تک ہم اپنی ذات اور سیاسی پارٹی سے بالا تر ہو کے کام نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ساتھ جو ہمسائے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ لابی میں وہ ہم سے آگے ہیں، انشاءاللہ بفضل خدا ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ ابھی جب یہ گورنر پنجاب کو ہم نے دعوت دی تو پاکستان کی ایک بڑی ہائی اتھارٹی سے میری بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا جی گول صاحب ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ جو انہوں نے لفظ کہا وہ میرے لیے بھی فخر ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی فخر ہے، کیونکہ وہ بندہ، انہوں نے کہا ملک رفیق رجوانہ وہ بندہ ہے جس سے شروع سے لے کر آج تک ایک کرپشن کا چارج نہیں ہے، کسی جگہ کوئی ایسا نام نہیں ہے، اور ہم لوگوں کو ایسے لوگوں کو بلا کر ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، اور ہم لوگوں میں یہ جو کمیونٹی بیٹھی ہے ہم پھر فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ پاکستانی آیا ہے کہ جس کے اوپر کوئی ایسا ایلیگیشن نہیں ہے، کیونکہ محب وطن کے ساتھ آئے گا تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ یہ EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن اسپین ہے، اس کو میں دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے وہ کر دیا جو اسپین میں نہیں ہو سکا۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میرے نعرے کا جواب چاہیے، پاکستان پاکستان۔ EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن کے قیام کی ضرورت کے بارے میں بھی قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے یوم ولادت کے حوالے سے بھی، اور پاکستانی جتنے یہاں پر موجود ہیں ان کو مبارکباد بھی دی۔ لیکن ایک تھوڑی سی بات ہے کہ اتنے پاکستانی بیٹھے ہیں اور لوسر صاحب نے جو نعرہ لگوایا ہے وہ پاکستان زندہ باد کا تھا، ان کی آواز آپ سے زیادہ تھی، لیکن ان کی آواز کو اب آگے بڑھاتے ہیں، ایک نعرہ ضرور لگائیں۔ ہمارے جو سفارت خانے پاکستان سے تشریف لائے ہیں کونسلر جناب امتیاز فیروز گوندل صاحب، ان کی آمد کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ ہم میں موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تشریف آوری پر ان کو بہت خوش آمدید۔ اب میں چاہوں گا کہ کل تک جو ہمارے ویلفیئر کے کام کرتے تھے آج سے ان کی ڈیوٹی بدل گئی ہے، ہاں وہ چند دنوں کے لیے ڈیوٹی بدلی ہے، لیکن میں گورنر صاحب کو اور میں کمیونٹی کا ہوں، اور آج میرے لفظوں کو عملی جامہ کمیونٹی ہی پہنا کر بتائے گی کہ میں جس شخصیت کو دعوت دینے لگا ہوں۔ آج ہمارے CG جناب محمد اسلم خان غوری صاحب کے لیے بھرپور تالیاں کہ وہ تشریف لائے۔ عزت مآب ملک محمد رفیق رجوانہ صاحب، گورنر پنجاب چودھری پرویز اقبال لوسر صاحب،
چودھری امتیاز صاحب، EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن کے عہدیداران اور آج کی اس تقریب کے منتظمین اور حاضرین محفل، السلام علیکم۔ یہ بارسلونا کی پاکستانی کمیونٹی کی تاریخ میں یقیناً ایک منفرد موقع ہے کہ جب ہمارے پاس ملک محمد رفیق رجوانہ صاحب گورنر پنجاب جیسی قداور شخصیت پہلی بار تشریف لائی ہے۔ میں نے بارسلونا میں خوش آمدید کہتا ہوں پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے بھی، قونصلیٹ جنرل آف پاکستان بارسلونا کی جانب سے بھی، اور سفارت خانہ پاکستان میڈرڈ کی جانب سے بھی۔ جناب، پاکستانی کمیونٹی جو بارسلونا کے اندر مقیم ہے اور بارسلونا سے باہر اسپین کے دوسرے علاقوں میں جو مقیم ہے، اس کے متعلق میں آپ سے صرف یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں یہ بڑا خوبصورت کامنٹ ہے کہ جہاں آپ کی انٹرپرینیورشپ، آپ کے جو جذبہ ہے آگے بڑھنے کا، ترقی کرنے کا، یہ اس کو خراج تحسین ہے۔ یہ پاکستانی جو تقریباً 1 لاکھ کی تعداد میں اسپین کے مختلف علاقوں میں مقیم ہے، یقیناً بڑے مشکل حالات سے بھی گزرے ہیں اور کچھ گزر رہے ہیں، مگر بالآخر اپنی محنت کا صلہ اپنے اچھے حالات کی صورت میں پا لیتے ہیں۔ ہمارے قونصل خانہ بارسلونا اور ایمبیسی میڈرڈ اپنی خدمات جس طرح سے پاکستانی کمیونٹی کو فراہم کر رہی ہے، یقیناً اس کی ستائش، اس کو سراہنا کمیونٹی کا کام ہے۔ کہیں ہمارے کام میں اگر کوئی کمی کوتاہی بھی نظر آتی ہے تو وہ بھی آپ بیان کر دیتے ہیں اور ہم اس پر یقیناً اس پر اقدامات بھی لیتے ہیں۔ ایک بہت دیرینہ مطالبہ تھا کمیونٹی کا کہ جناب ہمارے قونصل خانہ بارسلونا کے اندر مشین ریڈیبل پاسپورٹ کا اجرا کیا جائے، جلد از جلد کیا جائے۔ الحمدللہ پچھلے 3 ماہ سے یہ سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، اور میں آپ سے یہ شیئر کرتا چلوں کہ پچھلے 3 ماہ کے اندر قونصلیٹ جنرل آف پاکستان بارسلونا نے دن رات کام کر کے، رات 10-10 11-11 بجے تک کام کر کے، اور 8000 سے زائد پاسپورٹس، مشین ریڈیبل پاسپورٹس پروسیس کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے 2-3 ماہ کے اندر ہم اس سلسلے کو اور آگے بڑھائیں گے، اور جو مشکلات آپ کو یہاں پیش آئی ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی وہ مزید ابھی کم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ ایک ایشو یہاں پر پاسپورٹ کی کلیکشن کے حوالے سے کافی ریز ہوا، کمیونٹی کے لوگوں نے مختلف مواقع پر بتایا، اس حوالے سے بھی ہم نے ایک جو یہاں کی پوسٹل سروس ہے، کوریوز، ان کے ساتھ نیگوسیشنز ہم کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد جو پاسپورٹس کی کلیکشن ہے اس کے لیے آپ کو خود آنا نہیں پڑے گا، اور وہ آپ کے ڈور سٹیپ کے اوپر آپ کو پاسپورٹس مل جائے گا۔ جو پاکستان قونصل خانہ بارسلونا ہے، چونکہ یہاں پر جو درخواست گزار ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے سب کو ایک ساتھ ہینڈل کرنا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے ہم نے جو آن لائن اپنا اپوائنٹمنٹ سسٹم، جو کہ بنیادی طور پر اپوائنٹمنٹ سسٹم سے زیادہ کیونگ سسٹم ہے، یعنی قطار لگانے کا سسٹم، دنیا کے بہت سارے
جو پاکستان کے سفارت خانے ہیں، قونصل خانے ہیں، اکثر میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر تصاویر، ویڈیوز لگی ہوتی ہیں کہ جناب 2-2 کلومیٹر لمبی لائن لگی ہوئی ہے سفارت خانے کے باہر، پاکستانی پاسپورٹس بنوانے آئے ہیں۔ ہم نے اس فزیکل قطار کو تبدیل کر دیا ہے ورچوئل قطار سے۔ اب لوگ ہماری ویب سائٹ سے آن لائن اپنا نمبر لے لیتے ہیں اور اپنے گھر بیٹھے ہوئے قطار میں لگ جاتے ہیں۔ اب انہیں آ کر فزیکلی روڈ کے اوپر کھڑے ہو کر آگے قطار لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وہ سسٹم ہے جسے ہم عام زبان میں سیتا سسٹم کہتے ہیں، جو مقامی زبان ہے اس کے اندر۔ یہ سسٹم آپ کو بہتر خدمات بہتر انداز میں مہیا کرنے کے لیے لگایا گیا۔ انشاءاللہ اس کے اندر مزید بہتری اور مزید سہولت کے لیے بھی ہمارا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے فرق محسوس ہوگا۔ میں آج کا جو خاص موضوع ہے جس کے اوپر جو یوم پیدائش قائد اعظم کے حوالے سے میں 2 باتیں اس حوالے سے کرنا چاہوں گا۔ یہ پاکستانی کمیونٹی جو بیرون ملک مقیم ہے، قائد اعظم کا پاکستان بنانے میں ان کا بہت بہت اہم رول ہے۔ ہر پاکستانی جو بیرون ملک رہتا ہے وہ پاکستان کا، جس طرح پرویز اقبال لوثر صاحب نے کہا کہ ہر پاکستانی اپنی جگہ پاکستان کا سفیر ہے۔ اس کا ہر عمل، اس کا ہر فعل، اس کا ہر قول، اس کا ہر قدم نمائندہ ہے پاکستان کا، پاکستانیت کا۔ اس لیے میں کمیونٹی سے بار بار یہ گزارش کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ آپ جب بھی کوئی قول، عمل اور فعل، جب آپ اس طرف جائیں تو یہ سوچیں کہ میرے اس فعل کا نتیجہ، میرے اس قول کا نتیجہ، میرے اس عمل کا نتیجہ کیا پاکستان کو فائدہ دے گا یا نقصان دے گا۔ اس بات کو ضرور رکھیں۔ میں آپ تمام حضرات سے انہیں الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ گورنر صاحب کو بہت زیادہ انتظار نہیں کروانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اور کچھ اپنے جو تحفظات تھے، جو آپ کی پرابلمز ہیں، وہ بھی آپ نے بتائی، تو وہ گورنر صاحب نے یقیناً سنی ہے۔ وہ کچھ نہ کچھ کونسلیٹ کے حوالے سے ضرور، اگر عملے کی کمی ہے اور اس وجہ سے کچھ رش ہے یا کچھ پرابلم ہے تو وہ ضرور حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پنجابی کا ایک شعر ہے اس موقع پہ سنانے کی جسارت کہ پاکستان کی بات کی گوری صاحب نے، انہوں نے کہا کہ پاکستان بنانے کا مقصد قائد اعظم اور بڑی قربانیوں سے پاکستان بنا۔ تو پنجابی کا شعر ہے جو گورنر صاحب کی نظر کرتے ہیں، سینے دے وچ بلما ٹوٹیاں، سیر قلم ہوئے کلمہ ٹوٹیاں، عزت دی ٹہنی دے نالوں ازرا بانو سلما ٹوٹیاں، تاں جا کے یہ موقع بنیا پاکستان کو سوکھا بنیا۔ گزارشات کی بات چلی۔ گزارشات کی جو بیسک ہے وہ تو ایک مطالبہ ہوتا ہے۔ پاکستانی کمیونٹی کو دیار غیر میں بہت سے مطالبات، بہت سے مسائل درپیش ہیں، اور ان مسائل کا ذکر کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا جس شخصیت کو کہ وہ آج اس پروگرام کو سجانے میں، اس پروگرام کو ترتیب دینے میں اور پاکستانیوں کے تمام شعبوں سے معززین کو اکٹھا کرنے میں انہوں نے جو کوشش کی وہ آپ کی صورت میں نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن کے تمام جو ایگزیکٹو ممبر بنائے گئے ہیں ان کے ساتھ مل کر جو گلدستہ سجایا ہے اس کی خوشبو تالیوں کی صورت میں نظر آئے گی۔ میں چاہوں گا کہ وہ پاکستانی کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستانی مسائل کو، پاکستانی کمیونٹی کی مشکلات کو آسان الفاظ میں گورنر پنجاب جو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے گورنر ہیں وہ تشریف فرما ہیں کہ ان کے سامنے، ان کے روبرو وہ گزارشات پیش کریں
ہر دلدی شخصیت ہے، سیاسی، سماجی، معاشرتی اور فلاحی کاموں میں پیش رہتے ہیں. آپ کی بھرپور تالیاں. آج کے میزبان اپنی پاکستانی کمیونٹی کی گزارشات لے کر اسٹیج پر آنے کی دعوت دوں گا. بھرپور تالی سے استقبال کیجیے چودھری امتیاز آف لورا. محترم جناب عزت مآب گورنر پنجاب، ہم EU پاک فرینڈشپ کے پلیٹ فارم سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کرتے ہیں. جناب علی، اسپین میں ہزاروں پاکستانی محنت مزدوری کر کے جہاں اپنے اہل خانہ کا پیٹ پالتے ہیں، وہیں پاکستان میں اپنے خاندان کی کفالت کے ساتھ ساتھ ہزاروں یورو زر مبادلے کی مد میں پاکستان بھجوا کر ملکی معیشت کے بڑھاوے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. جناب علی، پاکستانی کمیونٹی اسپین میں جن مشکلات کا شکار ہے وہ الگ مسائل آپ کے روبرو پیش کر کے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بطور حکومتی نمائندہ انہیں حل کروانے کی ضرور کوشش کریں گے. نمبر 1، پاکستانی بینک کا یابر ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 2، ڈبل نیشنلٹی. نمبر 3، پاکستان کی قومی اور صوبائی اسمبلی میں اول سیٹ کے لیے مخصوص سیٹوں کا کوٹا ہونا ضروری ہے. نمبر 4، ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے. اور نمبر 5، آخری مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان سے بارسلونا کے لیے PIA کی ڈائریکٹ فلائٹ فوت. محترم جناب گورنر صاحب، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنی ذاتی دلچسپی سے ہمارے مسائل کے حل میں ہماری خصوصی مدد فرمائیں گے، جس کے لیے ہم آپ کے ہمیشہ مشکور رہیں گے. آج چودھری امتیاز صاحب آف لورا کا ایک نیا روپ بھی سامنے آ گیا. وہ سنا یہی تھا کہ وہ مائک پر نہیں بولتے، لیکن آج یہ جھجک بھی ختم ہو گئی. اور وہ جھجک ختم کرنے میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا ہاتھ ہے، کیونکہ یہ کمیونٹی کے مسائل تھے، ان کا ذاتی مسئلہ نہیں تھا. اس کے لیے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے. آپ کے مسائل پروگرام کے اگلے حصے میں ہم داخل ہوئے جا رہے ہیں، اور جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں گے، دائش پہ آئیں گے اور آپ سے آپ کی سنی ہوئی گزارشات، قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم ولادت اور ان مسائل کے حل کی کوئی یقینی صورت نکالنے کے لیے وہ آپ سے خطاب کریں گے. ان کا تعلق، تھوڑا سا تعارف میں ان کا کرانا چاہتا ہوں کہ جنوبی پنجاب کے شہر ملتان سے ان کا تعلق ہے، اور وہ ریٹائرڈ سیشن جج ہیں. استعفیٰ دیا تھا، سیشن جج تھے وہ، اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا. 96 سے 97 تک وہ سینیٹر رہے. 99 تک. اور یہ جو مجھے انفارمیشن دی گئی ہے، میں ضرور پوچھوں گا کہ مجھے کیوں یہ انفارمیشن لکھوائی گئی. ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ رہے اور سپریم کورٹ بار کے وہ ممبر. 40 سالہ تجربہ کار، بیسیکلی وہ لائر ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، 40 سالہ تجربہ ہے ان کا. ڈیفنس کمیٹی اور فارن افیئر کمیٹی پاکستان کے وہ ممبر رہے. مئی 2015 سے وہ گورنر ہیں، اور 12 سے 15 تک جو ہے میں پھر دوبارہ سینیٹر رہا. اچھا جی، 12 سے 15 تک دوبارہ سینیٹر رہے. اب وہ گورنر ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں. اور آج کی تاریخ کی امینڈمنٹ بھی کر دوں کہ آج 27 دسمبر کو وہ ہم میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے لیے تو بھرپور تالیاں ہونی چاہیے.
بلانے سے پہلے اتنا ہی کہوں گا کہ کلا ہووے تے سوچاں دے کھولے گنجڑ، محفل ہووے تے باغ بہار بندا، حق سچ دا ہووے مار کا جتھے اوتھے چمک دی تیگ تے دھار بندا، تے کلے حسن دا نام نہیں فن نازش، رت جگر دی دئیے شاہکار بندا، تے دان دئیے جے کدی لکھاں جگراتیاں دا تاں جا کے کدرے ایک فنکار بندا۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں کھڑے ہو کر استقبال کریں گے آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے۔ میں خطاب کی دعوت دے رہا ہوں گورنر پنجاب جناب محترم عزت مآب ملک محمد رفیق رجوانہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ سے مخاطب کریں۔ پاکستان کے حوالے سے بلکہ اس سے پہلے حسن اتفاق ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی دنوں میں، یوم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ انہی دنوں میں، اور ہمارے مسیح بھائیوں کے لیے کرسمس بھی انہی دنوں میں۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ یہاں آنے سے پہلے میں بطور سینیٹر کافی یورپی ملکوں میں گیا، فارن افیئرز کمیٹی کے حوالے سے، ڈیفنس کمیٹی کے حوالے سے، برسلز بھی گیا اور جگہوں پہ، نیٹو کے ہیڈ کوارٹر، یورپین یونین پارلیمنٹ، مختلف ملکوں میں گئے، مگر ایسا اجتماع میں نے پہلی دفعہ دیکھا۔ وہ بات یاد آ رہی ہے کہ تو بھی پاکستان ہے، میں بھی پاکستان ہوں، اور آپ لوگ تو چلتا پھرتا پاکستان ہے دنیا میں، آپ پر ہم پاکستانی جو پاکستان میں رہتے ہیں جتنا فخر کرے کم ہے۔ یہ پاکستان کو میں نے آیت کے جو آیت میں نے گزارش کی ہے پڑھی ہے تھوڑی سی کہ بس تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ پاکستان ایک نعمت ہے اور نہیں جھٹلائی جا سکتی۔ جن مصیبتوں سے بنا ایک تاریخ ہے مگر ہر وقت ہمیں یاد دلاتی ہے۔ میں جب بھی کسی ڈے یعنی کہ کوئی یوم منایا جاتا ہے، یوم القدس ہوتا ہے، کشمیر ڈے ہوتا ہے، 6 ستمبر کا واقعہ ہوتا ہے، اور 25 دسمبر کے حوالے سے یوم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور پاکستان بنانے کا جو تاریخی پہلو ہے، پھر اس کے بعد آگے کس طرح چلا اور کیسے چل رہا ہے اور کیسے ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ مل کے چلانا ہے، تو میں یہ کہتا ہوتا ہوں عموماً کہ بعض اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم وہ دن منا دیتے ہیں کشمیریوں کا 25 فروری 5 فروری کا، اس کے بعد پھر اگلے سال یاد آتا ہے کہ پھر 5 فروری آ گئی۔ اسی طرح سے اور بھی دن ہیں۔ یہ ایک مسلسل جد و جہد کے دن ہوتے ہیں اور مسلسل ہی تجدید عہد کے دن ہوتے ہیں، اور ہم عموماً اس کی سالانہ تجدید کرتے ہیں، روزانہ تجدید نہیں کرتے۔ اور جب پاکستان کا نام آئے اور جب یہ لفظ تارکین وطن، تو لوگوں نے اس کا وہ عزیز کا ترجمہ کر دیا، مگر میں معذرت کے ساتھ اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا۔ آپ نے وہ ملک چھوڑا تو نہیں، ترک کیا تو نہیں، یہ ملک ہی تو ہے میرے سامنے، کیا ہے؟ اور میں جہاں بھی جاتا ہوں دنیا میں پاکستانیوں سے ملتا ہوں، اس میں کوئی مطلب ایسی بات نہیں کرتا کہ جو ناقابل یقین ہو۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اوورسیز جو ہیں ہم سے زیادہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ آپ ہمارے سے ہی کہا کہ آپ ہمارے سفیر ہیں سب لوگ،
جہاں آ کے آپ نے محنت کی وہاں میں سمجھتا ہوں کہ اسپین کی حکومت، اسپین کے لوگوں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے آپ کو یہاں جگہ دی، وسیع القلبی کا مظاہرہ کیا. We should be thankful to the Spanish government and the Spanish people that they accepted it. They welcomed you. اور ابھی غوری صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ they are not job seeker, they are job provider. یہ بھی بڑی فخر کی بات ہے. تو جہاں ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو جس ملک نے آپ کو یہاں بھی عزت دی، روزگار مہیا کیا، وہ بھی آپ کی محبتوں کا متقاضی ہے. پاکستان کی لمبی تاریخ ہے اور اتار چڑھاؤ سے بھرپور ہے، دکھ کی داستانیں زیادہ ہیں اور سکھ کی داستانیں تھوڑی ہیں. گزر گئے وقت، بہت کچھ ہوا، اور جب بھی 14 اگست آتی ہے تو میں ضرور کہتا ہوں کہ ہم جشن آزادی تو منا رہے ہیں مگر آدھے پاکستان کی منا رہے ہیں. پاکستان کا ایک حصہ ہم سے جدا ہو، اس کی وجوہات اور اس کے نتائج اس کی طرف میں نہیں جانا چاہتا. اب ہماری ذمہ داری اور بڑھ گئی کہ ایک تو ہماری بدقسمتی کے ایک آدھا حصہ چلا گیا، باقی کو ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے، انشاءاللہ سنبھلے گا. آپ جیسے دوست، آپ جیسے اوورسیز پاکستانی جو ہمارے سفیر بھی ہیں اور پاکستانی قوم 20 کروڑ عوام اس کو سنبھال رہی ہے اور سنبھالے گی اور ترقی کر رہا ہے اور ترقی کرے گا. پاکستان کے حوالے سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو یہ بھی میرا تجربہ ہے کہ ہمیں تو وہاں پریشانی ہوتی ہے مگر جتنی آپ کو ہوتی ہے ہم سے زیادہ ہوتی ہے. اس کی کئی وجوہات. ایک تو پہلی وجہ کہ آپ ہزاروں میل دور بیٹھے، آپ کا دل وہاں ہے، دماغ نہیں ہے. دوسرے یہاں آپ ایک کاسموپولیٹن ماحول میں، انٹرنیشنل ماحول میں رہتے ہیں. ابھی غوری صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستانی کمیونٹی کے ہر فرد کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی کال و فیل اس کا ہے تو وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہوتا. پاکستان کا ایک آپ لوگ مرر ہیں، شیشہ ہے. آپ میں جو دیکھے گا تو بطور پاکستانی آپ کو پاکستان کی چمک دے گا. تو جب ہم آپ کی محبتیں دیکھتے ہیں، آپ میں ہمیں زیادہ پاکستان کی محبت نظر آتی ہے. تو ابھی پنجابی میں کہہ رہے تھے کہ پاکستان کوئی سوکھا بنے، بالکل سوکھا نہیں بنے. اگر ہوں 80 سوکھے ہو گئے ہیں تو پاکستان کی ترقی ہونی چاہیے. حیدری صاحب نے بہت خوبصورت ترانہ پڑھا اور یہ ایک بڑا جذبہ ہوتا ہے جب بھی قومی ترانہ سنایا جاتا ہے. جب بھی پاکستان کے ملی نغمے پیش ہوتے ہیں تو آپ اپنی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہی پاکستان کی نشانی ہے. جب ہم ترانہ سنتے ہیں کبھی کبھی اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا، تو میرا خیال ہے بلا مبالغہ ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ کوئی پاکستان کا مقصد ہو تو میں خون دینے کے لیے تیار ہوں. جب وقت شہادت کی بات آتی ہے اور پھر جب ہم پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کو کسی کی نظر لگ گئی. دہشت گردی کی بات ہو رہی تھی، ابھی پرویز اقبال صاحب کہہ رہے تھے، یہ بالکل حقیقت ہے. اور آپ لوگوں کی ہمت ہے کہ آپ یہاں پاکستان کی سفارت کاری کرتے ہیں اور دہشت گردی کے حوالے سے کئی چیزیں سہتے بھی ہیں، برداشت بھی کرتے ہیں اور تکلیفیں بھی برداشت کرتے ہیں. مگر ہمارا یہ یقین کامل ہے کہ کوئی پاکستانی چاہے اوورسیز ہو چاہے پاکستان کے اندر رہتا ہو،
وہ دہشت گردی کے خلاف ہے۔ آج یورپ کے اس ملک کے اس شہر میں کھڑے ہو کے آئی سے وتھ کانفیڈنس کہ پوری قوم کی آواز ہے 20 کروڑ کی، اور بشمول تمام ان دوستوں کی جو اوورسیز ہے، کہ ہم دہشت گردی کے سخت خلاف ہیں، چاہے وہ پیرس میں ہو، چاہے وہ کیلیفورنیا میں ہو، یا کسی جگہ پر بھی ہو۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنے دہشت گردی کے شکار ہم ہوئے، ہزاروں ہمارے فوجی جوان، افسران، دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے، سولین، اور پھر جب دہشت گردی کی بات اور خون کے نذرانے پیش کرنے والوں کی بات کرتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں پشاور کے آرمی پبلک اسکول کو یاد کر کے۔ یہی تھا مقدر میں کہ انہوں نے ایک ابدی زندگی پانی تھی اور اپنے خون کا نذرانہ دے کے پاکستانی قوم کو اور تمام لوگوں کو متحد کر دیا۔ اور ان کا خون رنگ لایا اور تمام پولیٹیکل پارٹیز پارلیمنٹ کے اندر ہے یا پارلیمنٹ کے باہر ہے متحد ہو گئی، اور ضرب عضب کا اعلان کیا گیا، اور وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں یہ ضرب عضب شروع ہوا۔ اس کے بعد جس جوانمردی سے فوج نے، پاکستان کی فوج نے، افواج نے اس ضرب عضب کو کامیابی کے کنارے تک پہنچایا، ابھی مکمل کامیابی نہیں ہے، تو ساری قوم کو اس پر فخر۔ کراچی آپریشن ہو، کراچی عروس البلاد جو کبھی سوتا نہیں تھا کراچی، اور کراچی کی روشنی ہے کبھی مان نہیں پڑتی تھی، مان پڑ گئی، الحمدللہ اس کی رونقیں واپس آ رہی ہیں۔ اور اس کا ایک پیمانہ یہ بھی ہے کہ جس انداز سے بیرونی سرمایہ کاری ہو رہی ہے پاکستان میں، جو ایک اعتماد کا مظہر ہے کہ دنیا اب سمجھتی ہے کہ پاکستان میں امن عامہ کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے، اس کی ایک زندہ مثال، بہت بڑی مثال سی پیک ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ میں اس بات یہ نہیں کر رہا کہ میں کہوں کہ ہماری حکومت نے کیا ہے اور اس کا کریڈٹ ہمیں ملنا چاہیے، یہ حکومتوں کا فرض بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے جناب وزیر اعظم صاحب نے کافی اس میں محنت کی، مگر حکومتوں کا فرض ہے کہ اگر حکومتیں بنتی ہیں تو وہ لوگوں کے لیے بنتی ہیں۔ اسی طرح سے فورن انویسٹر پاکستان میں آ رہا ہے۔ یہ ساری باتیں میں آپ جانتے ہیں، آپ انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھتے ہیں، میں اپنے آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں اور اپنی آپ بیتی بتا رہا ہوں۔ یہ نہ ہی کوئی سیاسی جلسہ ہے، ہر طبقہ فکر سے میرے دوست احباب یہاں تشریف فرما ہے، اور یہاں پاکستان جمع ہے، اور میں بھی پاکستان کی بات کر رہا ہوں، خاص طور پہ یوم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ ترقیاتی منصوبے شروع ہیں، بجلی کی کمی کے لیے مکمل کوشش ہو رہی ہے۔ دیکھیں، جس آدمی کے یا جس حکومت کے ہاتھ میں باغ ڈور ہوتی ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ کہ سب سے پہلے وہ رب تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہونا ہے، پھر اپنے اندر بھی ایک ضمیر نام کا شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے سرخرو ہونا ہے، پھر سیاسی جماعتیں عوام سے ووٹ لے کر آتی ہیں اور عوام کو وعدے کر کے آتی ہیں، تو عوام سے بھی سرخرو ہونا ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پروسیس چل پڑا ہے پچھلے 5 سال
ایک حکومت نے پورے کیے، اس میں کئی لوگوں کی رائے کچھ ہو سکتی ہے، اس پر نہیں جانا میں نے. اب اس کے بعد دوسری حکومت آ گئی، 5 سال یہ پورے انشاءاللہ کرے گی. اور آگے جس کی پرفارمنس بہتر ہو، یہ جو ووٹر چاہے گا الیکشن کے بعد اس کی حکومت بن جائے گی. یہ تسلسل ہے. پاکستان کی ترقی چلنی چاہیے. تمام جماعتیں سیاسی محب وطن ہیں، تمام سیاسی لیڈر محب وطن ہیں. پالیسیوں پہ اپنا اپنا اختلاف ہو سکتا ہے، مگر میں ایک سیاسی کارکن کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ اگر ہال سمجھے تعمیر ہو رہا ہے، اس میں کئی نقائص ہیں، تو اگر یہ نقائص اس لیے نکالنے ہیں کہ میں بنوا رہا ہوں تو پھر اور چیز ہے. اگر یہ نکالنے ہیں کہ اس کو مضبوط کرنا ہے، کل کو خدا نہ خواستہ سر پہ نہ پڑے، وہ ایک پازیٹو تھنکنگ ہے. اور پازیٹو کریٹیسزم ضرور ہونا چاہیے. تعمیری تنقید کریں گے تو میری اصلاح ہوگی، اور تعمیری تنقید کرنا فرض ہے، اپوزیشن کا بھی فرض ہے. پاکستان میں مسائل بہت ہیں. اب پاکستان میں ایک جذبہ بڑے عرصے سے تھا فلاحی کاموں کا، اب بڑھتا جا. حکومت بھی بڑی کوشش کر رہی ہے، خاص طور پہ میرا پنجاب کے گورنر ہونے کی حیثیت سے، ویسے میں فیڈریشن کا نمائندہ ہوں. صحت، ٹرانسپورٹ، کمیونیکیشن، کئی موٹر ویز بن رہے ہیں. وہاں پہ مخیر حضرات اب مل کے ٹرسٹ بنا رہے ہیں، ہسپتال بنا رہے ہیں، حکومت کا ہاتھ بٹا رہے ہیں. ضرور بٹانا چاہیے. اور کلام پاک میں لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ تو ہے نا کہ ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. میں نے خود پڑھا ہے، بعض اوقات یہ بھی بعض جگہ لکھا ہوا، بعض اوقات دکھا کے نہیں گئے، تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ مجھے بھی ایسے کرنا چاہیے. اس وقت صحت کے شعبے میں کام ہو رہا ہے. پرائیویٹ کاروباری لوگ حکومت کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، ہسپتالوں میں اپنی مینجمنٹ کر رہے ہیں، ہسپتالوں میں اپنے وارڈز بنا کے دے رہے ہیں. یہ حقوق العباد بھی تو ہے نا جی، کہ سارا ٹوکرا اٹھا کے حکومت کے سر پہ تو نہیں پھینک سکتے نا. حقوق العباد بھی ہے، ہم سے جواب طلب کیا جائے گا یوم آخرت پہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دیا. تو میں ایک فنکشن پہ گیا، وہاں ایک اخوت بہت بڑی تنظیم ہے جو چھوٹے چھوٹے قرضے دیتی ہے لوگوں کو، اور ان سے کوئی مارک اپ یا انٹرسٹ نہیں لیتے. وہ 11% اس کا خرچہ پڑتا ہے، اس میں 8% حکومت پنجاب نے 600 ملین 500 ملین دیا ہے ان کو، اور 3% وہ خود لوگوں کے ذریعے جمع کرتے ہیں. تو وہ ایک دن تقریر میں بات ہو رہی تھی کہ ڈاکٹر امجد ثاقب ہیں، بہت فلنتھراپسٹ ہیں، بہت خوف خدا رکھنے والے ہیں. تو بتا رہے تھے ایک خاندان کو میں نے 10,000 روپیہ دیا قرضہ. تو اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس خاتون سے پوچھا کہ بی بی آپ کو پیسے دیے تھے، کیسے کام چل رہا ہے؟ تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب پہلے ایک وقت کی روٹی کھاتے تھے، اب 2 کی کھا رہے ہیں. تو جب میری تقریر کی باری آئی تو میں نے کہا ہمارے یہاں میرے سمیت ایسے کئی لوگ ہیں جن کے پاس 3 روٹیاں ہوتی ہیں، 3 سے بھی زیادہ الحمدللہ. وہ اگر 2 ہم کھا لیں ہمارا پیٹ بھی بھر سکتا ہے، 1 کسی کو دے دیں اس کا پیٹ بھی بھر سکتا ہے. یہ جذبہ ہے، پیدا ہو رہا ہے. انشاءاللہ میں اگلے دورے پہ آؤں گا، یہ جذبہ بھی لے کے آؤں گا. ابھی میرے پاس امریکہ میں، نارتھ امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹرز کی ایک انجمن ہے جس کو اپنا کہتے ہیں،
ऑल पाकिस्तान फिजिशियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और एक कमकाना है किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की एक एसोसिएशन है लंदन में भी और अमेरिका में भी, बहुत नामी गिरामी डॉक्टर है। आपकी तरह उन्होंने पाकिस्तान का झंडा वहां बुलंद किया। उनको मैंने खाने पे बुलाया गवर्नर हाउस, मेरा अंदर से दिल का, मैं दिसंबर में अमेरिका गया तो उनको वहीं दावत देकर आया, तो मेरा बड़ा दिल करता था इनको इज्जत और मकाम दे जिसके ये काबिल है और जो कुछ ये पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। तो उस तकरीर में मैंने उन्हें ये बात कही कि आप बहुत कुछ करते हैं शराब के हवाले से, बाकी चीजों के हवाले से। यहाँ आजाद जम्मू एंड कश्मीर से मेरे दोस्त तशरीफ फरमा है, ज़लज़ले में उन्होंने बड़ा काम किया। तो मैंने उन्हें दावत दी कि आइए पंजाब के बेलमूम सारे इलाके और बिलखसूस खास तौर पर मेरा जनूबी पंजाब से ताल्लुक है, हम वहां प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं लोगों की भलाई के लिए विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट। उन्होंने बड़े फराग दिली से कहा। तो मैं, जज्बात की बात होती है, मैं आपसे दिल की बातें कर रहा हूं, मैं आपको जल्दी नहीं होगी मेरा ख्याल है, मैं दिल की बातें कर रहा हूं। आपने इतने दिल से बुलाया और मैं आया, मेरी जो दफाई है उसका शुक्रिया मैं बाद में अदा करूंगा। तो तकरीर कर रहा था तो अचानक मुझे दिल की बात की, अचानक मुझे प्यास लगी तो मेरे उस रोस्टम पे मिनरल वाटर की बोतल पड़ी हुई थी। मैं जब उसको खोल के गिलास में डालना था तो मेरा हाथ वहीं रुक गया और मेरी सोच की सुई भी वहीं फंस गई। और मैं उन्हें कह रहा था कि पाकिस्तान में और जनूबी पंजाब के ऊपर के इलाकों में ऐसे इलाके भी हैं जहां जानवर और इंसान एक ही पौंड में, एक ही तालाब में पानी पीते हैं। और मैंने कहा ये मैं मिनरल वाटर पीता हूं, आधा पीता हूं, आगे फेंक देता हूं, इसका भी मुझसे हिसाब लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा। तो मैंने कहा आए मिलकर उन लोगों के मसाइल हल करते हैं। हुकूमत भी कर रही है, एक साफ पानी कंपनी पंजाब में बन गई है, जहां जहां नीचे पानी खड़वा है, जहां जहां पानी का इंतजाम नहीं है वहां पे हम काम कर रहे हैं। तो ये पैरेलल भैया के वक्त मिलकर काम करना पड़ेगा। आप लोग पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी भी है, जो रेमिटेंसेज आप भेजते हैं। और फिर देखिए अल्लाह ताला ने आपको कितना वसील दिल दिया हुआ है। आप में से बाज 30 साल से 40 साल से जहां आए होंगे, आहिस्ता आहिस्ता खानदान के लोग, दोस्तों के लोग आपने बुलाए, फिर जब बुलाते हैं उनको संभालते हैं, उनको रहने की जगह देते हैं, उनका ख्याल करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, खाने पीने काम पे लगा देते हैं, अपने अपने कारोबार में लगा देते हैं आप। फिर अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही आप में से बहुत से साहिबान ऐसे ही आए हुए हैं ना, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई होता जाता है। तो ये थोड़ी नेमत है। आप जाते हैं, आपका लोग प्यार से आपको मोहब्बत से पेश आते हैं क्योंकि आपने नेकी की। आपकी ये भी नेकी है कि यहां से कमा के पाकिस्तान को भेजते हैं, यहां से बचा के पाकिस्तान में प्रॉपर्टी लेते हैं। आपकी तकलीफों का भी मुझे एहसास है। मैं खुद फॉरेन अफेयर्स कमेटी में रहा हूं, बाकी चीजों का एहसास है, थोड़ा बहुत तालीम भी है कि आपके मसाइल क्या है, आपकी कमाइयां पाकिस्तान में कैसे लुट जाती है, उसका भी हमें एहसास है। पंजाब में एक कमीशन बनाया है हमने, जिसमें सर्वेंट डीआईजी बिठाया हमने पुलिस का। वो ईमेल है हमारे पास, मेरे मिट्टी शक्ति साहब तशरीफ रखते हैं, उनसे ले लें। कोई प्रॉपर्टी का मसला हो, बहुत सारा, मैं खुद एक सीनियर वकील हूं, मुझे पता क्या होता है। एक ऐसा गिरोह भी वहां सरगर्म रहता है जो देखता है कि कौन सी ओवरसीज है, उनकी कहां जायदाद पड़ी है, कि कौन वहां से मुकदमा लड़ेगा, कौन आगे जमीन का करेगा, या फिर जाके आपको दोबारा ही खरीदा हुआ प्लाट खरीदना पड़ता है, या फिर औने पौने बेचना पड़ता है। ऐसे ही है ना, बहुत से दोस्तों के साथ, किसी को पैसे भेजे, मकान बनाओ, अपने नाम बना के काफी जाता है। आप जिस मेहनत से यहां कमाते हैं लोग उधर उड़ा देते हैं। तो इस पर हम बड़े सीरियस हैं, इस पर हम काम कर रहे हैं।
کے یہ مسائل امتیاز صاحب نے بتائے. پی آئی اے کی فلائٹ ہے انشاءاللہ میں جا کے ضرور اس بارے میں ضرور بات کروں گا پرائم منسٹر صاحب سے بھی اور پی آئی اے کے آفیسر سے بھی. پاکستانی بینک کی بات ہے, یہ بھی انشاءاللہ میں اسحاق ڈار صاحب سے گزارش کروں کہ آپ اس سلسلے میں ہماری ہیلپ کریں. اس کے بعد ڈوئل نیشنلٹی ہے. ڈوئل نیشنلٹی کا الیکشن والوں کے لیے مسئلہ ہے, آپ لوگوں کے لیے تو غالباً نہیں ہے. اگلی بار پھر الیکشن سے جی اچھا مسئلہ یہ ہے ہمارا کہ اگر میرے پاس اسپینش پاسپورٹ ہے تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنا پاکستان کا پاسپورٹ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح انگلینڈ کی طرح اسی طرح پاکستان میں بھی اسپین کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جائے کہ مجھے اپنا پاسپورٹ نہ اچھا. پھر دوسری اسپیشل انٹرسٹ کی سیٹ اور ووٹ جو ہے یہ دیکھیں یہ لیجسلیشن چل رہی تھی, پھر میں تو مئی 2015 میں سینٹ سے آ گیا. اس کی بہت ساری چیزیں اگر کنسیڈریشن تھی اس کو پھر جا کے ہم ٹیک اپ کرتے ہیں. میں الیکٹرل ریفارمز کمیٹی کا بھی ممبر تھا, اور اب بات یہ ہے کہ وہ جو دہشت گردی کی بات کر رہا تھا, حکومت نے اس دفعہ اسٹینڈ لیا ہے. جو نثار صاحب نے حکومت کے نمائندے اسٹینڈ لیا ہے, کہیں بھی دہشت گردی اور مسلمان کا نام لے کے مسلمانوں کو خراب نہیں کرنا چاہیے. بالکل وی آر پیس لونگ پیپل. اسلام تو سکھاتا ہی امن ہے, امن کا درس ہے, بلکہ ہر مذہب کا امن کا درس ہے. یہ بدقسمتی سے انٹرنیشنل میڈیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں, میں سارے خدا نخواستہ انٹرنیشنل میڈیا کی بات نہیں کر رہا, دیر آر سم پیپل جو ایک مخصوص مقاصد کے تحت ہمارے مسلمانوں کا چہرہ میلا کرنا چاہتے ہیں. میں آج اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے بالکل اعلان کہتا ہوں کہ دہشت گردی دنیا کے کسی خطے میں ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے. سب سے زیادہ دہشت گردی میں قربانی ہماری قوم نے دی ہے. اس کے بعد بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں, ایسے کچھ شعر ہے. اس کے بعد بھی کہتے ہیں نہیں ناٹ ایٹ آل. آئی سے ود کلیئرٹی, اگر اس کو انگریزی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید میرا میسج جہاں بھی پہنچ جائے. آئی سے ود کوائٹ کلیئرٹی ایز ریپرزینٹیٹو آف دی فیڈرل گورنمنٹ, وی آر اگینسٹ ٹیررزم whether it happens in any part of the world, and we Muslims are law-abiding and peace-loving citizens, peace-loving people, and we do not like that a single incident of terrorism should malign all the Muslims. پاکستان کے حوالے سے باتیں ہو گئی تھوڑی بہت, میں نے معمولی سی کارکردگی میں روشنی ڈالی حکومت کی جو بھی تھی یا ہے, اور ہم لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ, بالکل لگے ہوئے ہیں. لاہور کراچی موٹر وے بن رہا ہے, ہزارہ موٹر وے بن رہا ہے, گلگت میں بڑا کام ہو رہا ہے, اورنج ٹرین, میٹرو ٹرین. بٹ ایون دین میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم, صحت, پینے کا صاف پانی, اس میں کام ہو رہا ہے, مگر بہت کام کرنا بھی باقی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ جتنا وقت ہمارے پاس ہے بجلی کی فراہمی کافی منصوبے, ایک ہی مہینے میں بھی ساتھ تھا پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ 4 منصوبے ہم نے افتتاح کیے اور کام زور شور سے جاری ہے. اور انشاءاللہ 2018 تک یہ اندھیرے جو ہیں کسی حد تک چھٹ جائیں گے. یہ دعویٰ نہیں, میں انشاءاللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں اللہ کی مہربانی سے, کیونکہ یہ پروجیکٹس لائن میں ہیں. گیس کے حوالے سے تاپی گیس لائن, پائپ گیس لائن جو ہے وہ اب اس کے دستخط ہو گئے. ترکمانستان, پاکستان, افغانستان اور انڈیا, اور پھر روس کے ساتھ ہمارا ایک کانٹریکٹ سائن ہو گیا جو کراچی سے آنورڈ اب کنٹری جو ہے پائپ لائن جائے گی. LNG آنا شروع ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہوگی. اور یہ بھی دیکھیے کہ ہمیں
میں کسی پہ خدا نہ خاصا الزام نہیں، ہمیں بہت سارا جو ہے نا وہ چیزیں بہتر کرنی پڑ رہی ہیں. جب ہم نے حکومت سنبھالی تو اس میں کافی مسائل تھے، کس وجہ سے تھے، کون تھا، اس کی بات نہیں کرتا. تو وی آر اسٹرائیونگ ہارڈ، ہم کوشش کر رہے ہیں. میں آخر میں آپ حضرات کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا کہ آپ مجھے بلائیں اور میں دل کی بات کر سکوں، اور میری عزت افزائی ہے یہ میں آپ نے جو عزت دی ہے پورے پاکستان کو دی ہے. میرے سامنے ایک پاکستان ہے، چلتا پھرتا پاکستان ہے، اور دکھوں سے ملا ہے. اور آپ لوگوں نے جو تکالیف برداشت کی ہے کہ دیار غیر میں آ کے وہاں محنت مزدوری کر کے، جاب کر کے، پھر اپنا مقام بنا کے پھر اس اسٹیج پہ پہنچنا جس پہ آپ حضرات تشریف فرما ہے، یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہم وہاں پاکستان میں بیٹھ کر آپ پر جتنا بھی فخر کریں، آپ پر جتنا بھی ناز کریں وہ کم ہے. اور پاکستان سے محبت کوئی دو رائے نہیں ہے. پھر کہتا ہوں، دوبارہ دہراتا ہوں کہ آپ کی پاکستان سے محبت ہم پاکستان میں رہنے والوں سے بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق دے. پاکستان کر دیا، اور آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ آپ وہاں بیٹھے پاکستان کے تمام مسائل سے بخوبی آگاہ ہیں. اور یہ ہمارے لیے بھی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ دیار غیر میں بیٹھ کر آپ نے جو یہ اعزازی الفاظ کہے کہ پاکستانی جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں وہ پاکستان کے دکھ کو زیادہ برداشت کرتے ہیں، زیادہ محسوس کرتے ہیں. اب پروگرام کا جو آخری پورشن ہے، آخری حصہ ہے، گورنر صاحب کی طرف سے، گورنر ہاؤس کی طرف سے یہاں کچھ ایسے لوگوں کو تعریفی شیلڈز دی جائیں گی جنہوں نے کسی شعبے میں کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے، تعلیم کے شعبے میں، انجینئرنگ میں، وکالت میں. تو میں یہ چاہوں گا کہ شیلڈوں کی اس تقریب میں، بلکہ اس ترتیب میں، جو ای یو پاک فیڈریشن ہے، ای یو پاک فرینڈشپ فیڈریشن کے جو ممبران ہیں، ان کو میں چاہوں گا کہ وہ جس طرح میں نام اناؤنس کروں وہ یہاں اسٹیج پر تشریف لائیں. سب سے پہلے تو اسٹیج پر تشریف فرما ہیں ای یو پاک فرینڈشپ فیڈریشن کے چیئرمین پرویز اقبال لوسر صاحب، یہاں پر تشریف لے آئیں. تالیاں ہونی چاہیے یار، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ای یو پاک فرینڈشپ فیڈریشن یورپ کے صدر چودھری امتیاز صاحب آف لوراں، وہ یہاں پر تشریف لے ہیں. ای یو پاک فرینڈشپ فیڈریشن اسپین کے سرپرست اعلیٰ ہمارے بزرگ حاجی اسد حسین صاحب اسٹیج پر تشریف لے آئے. اور ای یو پاک فرینڈشپ فیڈریشن اسپین کے صدر کامران خان اسٹیج پر تشریف لے آئے. ای یو پاک فرینڈشپ فیڈریشن کے چیئرمین اسپین کے لیے جن کو منتخب کیا گیا ہے، چودھری سلیم لنگڑیال صاحب اسٹیج پر تشریف لے آئے. اور وائس چیئرمین ای یو پاک فرینڈشپ کے وائس چیئرمین مہر عمران اختر صاحب، وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئے. یوتھ ہی طاقت ہوتی ہے کسی بھی فیڈریشن کی، کسی بھی سیاسی جماعت کی، کسی بھی سماجی جماعت کی. اور ای یو پاک فرینڈشپ فیڈریشن یوتھ کے جو اسپین کے لیے صدر منتخب کیے گئے ہیں، آپ کے سب کے جانے پہچانے ہمارے نوجوان شہزادہ عثمان طاہر بھی اسٹیج پر تشریف لے. ان کی موجودگی میں ہم یہ چاہیں گے کہ گورنر صاحب کی طرف سے، گورنر ہاؤس کی طرف سے جو شیلڈیں دی جا رہی ہیں، سب سے پہلے ڈاکٹری کے شعبے میں ایک پاکستانی نے یہاں پر نام کیا. ڈاکٹری کے ڈپارٹمنٹ میں
پاکستان کی نمائندگی کی، میں چاہوں گا کہ وہ اپنی شیلڈ وصول کریں آ کر. راجہ عرفان مجید صاحب کے لیے بھرپور تالیاں، وہ ہمارے پہلے ڈاکٹر ہیں یہاں پر باقاعدہ. اور گورنر صاحب اپنے دستے مبارک سے ان کو شیلڈ دیں گے اور وہ اپنی شیلڈ وصول کریں گے. یہ کرسی ادھر سے ہٹا دیں. یہ گورنر ہاؤس کی طرف سے ڈاکٹر عرفان مجید پاکستان کی جو نمائندگی کر رہے ہیں ان کے لیے بھرپور تالیاں. وہ یہاں خدمت سر انجام دے رہے ہیں ڈاکٹری کے شعبے میں. انجینئرنگ کے شعبے میں یہاں ہمارے ایک پاکستانی ہیں جنہوں نے انجینئرنگ کی ہے. شبیر احمد صاحب اگر میری آواز سن رہے ہیں تو وہ تشریف لائے اور اپنی شیلڈ وصول کریں. شبیر احمد صاحب اگر نہیں آ سکے تو محمد حسین اگر میری آواز سن رہے ہیں تو وہ ان کی شیلڈ آ کر وصول کر لیں اور پھر ان کو دے دیں. جی وکالت کے شعبے میں بھی جو دوست ہیں وہ تیار رہیں تاکہ ٹائم کا. یہ شبیر احمد صاحب کی شیلڈ وصول کر رہے ہیں. محمد حسین جنہوں نے یہاں پڑھ کر انجینئرنگ کی اور وہ یہاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. وکالت کے شعبے میں ہمارے نوجوان توقیر طاہر وڑائچ صاحب اگر میری آواز سن رہے ہیں تو وہ آ کر اپنی شیلڈ وصول کریں. اگر وہ نہیں تشریف لائے تو ان کے بھائی ثاقب طاہر وڑائچ صاحب بیٹھے ہیں وہ تشریف لے آئیں اور اپنی شیلڈ بھائی کے لے جائیں. سماجی کاموں کی بات کی جائے تو سماجی کاموں میں تمام دوست جتنے بیٹھے ہیں وہ اپنے اپنے بساط کے مطابق سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اور محمد نواز صاحب سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. یہاں پر میں چاہوں گا کہ محمد نواز صاحب بھی اپنی شیلڈ وصول کریں گورنر ہاؤس کی جانب سے. گورنر صاحب سے محمد نواز صاحب. یہاں پر دو پاکستانی جن کو ایم این اے کا ٹکٹ ملا یہاں کی مقامی سیاسی جماعتوں کی طرف سے، سوشلسٹ کی طرف سے محمد اقبال چودھری صاحب اور آئی سی بی کی طرف سے راجہ بابر ناصر صاحب کو. یہ بھی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے دو پاکستانی یہاں سیاسی جماعتوں کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے. تو میں چاہوں گا کہ راجہ بابر ناصر صاحب اگر میری آواز سن رہے ہیں وہ ہمارے مستقبل کے ایم این اے ہیں، وہ تشریف لائیں اور گورنر صاحب کے دستے مبارک سے اپنی شیلڈ کو وصول کریں. اور آخری شیلڈ، آپ یقین کریں کہ 16 سال کی عمر جب ہوتی ہے تو یہاں جاب بھی کر سکتا ہے بچہ اور بزنس بھی کر سکتا ہے. اور سب سے کم عمر بزنس مین استقبالیہ بھی پڑھ کر گئے تھے. آپ لوگوں کی تعلیوں میں وہ تشریف لائیں گے. ہمارے نوجوان، ہمارا مستقبل. چودھری متین امتیاز. نہیں سر، آپ کے لیے بھی شیلڈ ہے تاکہ آپ جب جائیں تو یہ یادیں تو ساتھ جائیں گی. تو جب شیلڈ بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو پاکستانی کمیونٹی بارسلونا کی ضرور یاد آئے گی اور اس یاداشت کے آپ کی یادیں دل و دماغ میں ہیں. شیلڈ نہ بھی دیکھو تو میں بول نہیں سکتا. آپ کو تالیاں ہو جائیں. تو ای یو پاک فرینڈشپ فیڈریشن کی طرف سے ایک یادگاری شیلڈ
ایک اعزازی شیلڈ، تاکہ گورنر صاحب نے تو کہہ دیا کہ آپ کی یادیں میرے دل و دماغ میں رہیں گی، لیکن جب آنکھیں چار ہوں گی اس شیلڈ کے ساتھ تو وہ یادیں مزید بھڑک اٹھیں گی. تو میں چاہوں گا کہ وہ شیلڈ دی جائے. محترم جناب پرویز اقبال لوسر صاحب اور چودھری امتیاز افلورا گورنر صاحب کو وہ شیلڈ دیں گے. محمد اقبال چودھری صاحب بیٹھے تھے یہاں، وہ کہاں گئے؟ اچھا، نماز پڑھنے گئے. ان کی شیلڈ کون وصول کرے گا؟ رضوان. وہ کہہ کر گئے. وہ زمان صاحب آ جائیں، آپ زمان صاحب آپ آ جائیں. ان کے انکل آ گئے، انکل آ گئے. آپ یہیں پہ کھڑے رہیں، ان کے ساتھ لے لیں. یہ زمان صاحب اقبال صاحب کے انکل ہیں اور وہ بھی ایم این اے کے الیکشن پہ کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ سوشلسٹ پارٹی کی طرف سے. اور رضوان اور زمان صاحب دونوں شیلڈ وصول کر رہے ہیں اقبال صاحب. اور آخر میں چند الفاظ کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ای یو پاک فرینڈشپ فیڈریشن اسپین کے چیئرمین چودھری سلیم لنگڑیال صاحب اور اس کے بعد تمام دوستوں کو کرتبہ ریسٹورینٹ سکندر گوندل والے پہ دعوت ہے 7:30 سے 7:45 تک. ہمیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم قائد اعظم سیمینار ڈے پہ بارسلونا کے مہمان خصوصی عزت مآب گورنر پنجاب ملک محمد رفیق رضوانہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے دل کی تہ گہرائی سے مشہور ہیں، جنہوں نے پاکستانی کمیونٹی کے لیے قیمتی وقت نکالا اور ہم میں شامل ہوئے. اور اس کے علاوہ ہم سفیر پاکستان جناب رفت مہندی اور قونصل جنرل بارسلونا محمد اسلم خان غوری صاحب کے بھی بے حد مشہور ہیں، جنہوں نے قائد اعظم سیمینار کا انعقاد کامیاب بنانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا. اور اب سب دوستوں کا بھی بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمارے لیے قیمتی وقت نکالا.